نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے، رب کی رضا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دارالفتاح اہل سنت کے سلسلے میں آپ کو ایک مرتبہ پھر مرحبا کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ نیک فال لینا، اس کی اسلام میں کیا حقیقت ہے، کیا حیثیت ہے؟ تو فال کا لفظ ایک عام طور پر استعمال کیا جاتا ہے، فال اچھا بھی ہو سکتا ہے، برا بھی ہو سکتا ہے۔ تو نیک فال لینا، اچھا فال لینا، اس بارے میں ہم گفتگو کریں گے۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت، چنانچہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو شخص مجھ پر شب جمعہ اور روز جمعہ 100 بار درود شریف پڑھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا، 70 حاجتیں آخرت کی اور 30 دنیا کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فال سے متعلق ہم نے کہا کہ فال پر آج بات کریں گے کہ فال نکالنا کیا ہے۔ فی زمانہ ہمارے ہاں فال نکالنے کے مختلف طریقے رائج ہیں۔ بعض لوگ قرآن کریم سے فال نکالتے ہیں، بعض جو ہے وہ پرندوں کے ذریعے سے، طوطے کے ذریعے سے فال جو ہے وہ نکلواتے ہیں۔ تو مختلف جو ہے وہ طریقے رائج ہیں، یا جو ہے وہ پرچیاں ڈال کر بھی جو ہے وہ فال نکالتے ہیں کہ جناب اچھی آ گئی تو اچھا ہوگا، بری آ گئی تو برا ہوگا۔ اسلام میں بدفالی لینا، برا فال جو ہے وہ لینا یا اس کے اوپر عمل کرنا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں، اچھا فال لینا یہ بالکل جائز ہے اور احادیث مبارکہ سے بھی ثابت ہے۔ وجہ فرق یہ ہے کہ برا فال لینے میں انسان اپنے رب پر جو اس کا توکل ہے اس سے ہٹ جاتا ہے، پیچھے ہٹ جاتا ہے، رب پر اس کا بھروسہ کمزور پڑ جاتا ہے، وہ اس چیز کو زیادہ جو ہے وہ اہمیت دینے لگتا ہے کہ یہ چیز میرے کام میں رکاوٹ بنے گی یا مجھے نقصان پہنچائے گی۔ جبکہ اچھا فال لینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید ہوتی ہے کہ رب تعالیٰ میرا یہ کام جو ہے وہ کر دے گا، اس کی ایک نشانی گویا کہ میرے سامنے جو ہے وہ ایک طور پر اچھے فال کی صورت میں سامنے آئیے۔ تو یہاں پر امید ہے، تو جب رب تعالیٰ سے امید بالکل لگانی چاہیے۔ ایک مسلمان کو اپنے رب پر توکل اور بھروسہ ہوتا ہے، اور اس کا یہ تقاضا ہے کہ انسان اپنی امیدوں کا محور رب تعالیٰ کی ذات کو بنائے اور رب تعالیٰ سے ہی جو ہے وہ امید رکھے۔ تو اس لیے نیک فال لینا یہ سنت بھی ہے اور احادیث مبارکہ سے ثابت بھی ہے، جبکہ بد فالی لینا یہ ناجائز اور گناہ ہے۔ احادیث طیبہ میں اس کی ممانعت کی گئی۔ نیک فال سے کیا مراد ہے؟ نیک فال کی کئی مثالیں بیان کی گئیں، جیسے مثال کے طور پہ صبح آپ گھر سے نکلے تو کسی شخص نے آپ کو جو ہے وہ اچھے القاب سے پکارا، اے نیک شخص، اے مبارک شخص، یا جو ہے وہ بات چیت ہوئی آپ کی تو اس کے اندر اس نے کہا کہ انشاءاللہ آپ کا یہ کام ہو جائے گا، اللہ نے چاہا تو آپ کا یہ کام ہو جائے گا۔ یوں ہی کسی شخص سے ملاقات کے لیے جو ہے وہ آپ جا رہے ہیں، کوئی ڈیلنگ جو ہے وہ آپ کی اس کے درمیان ہے، آپ نے اس کا نام سنا تو اس کے نام کے اندر اس کے نام کے جو معنی ہیں وہ بڑے برکت والے ہیں، کامیابی والے معنی اس میں پائے جاتے ہیں، تو اب آپ نے سوچا کہ ہاں یہ کام ہو جائے گا۔ یا آپ نے کسی کو اپنے کام کے لیے بھیجا تو افراد کے انتخاب کے اندر جب آپ نے نام پوچھا تو اب جو شخص آپ نے منتخب کیا اس کام کے لیے، اس کے نام کے اندر اس طرح کی کامیابی کے معنی ہیں یا برکت کے معنی ہیں،
تو اس سے ایک اچھا فعل لیا کہ یہ برکت والا نام والا شخص جا رہا ہے، اس کے نام میں ہی برکت ہے، تو لہٰذا مجھے جو ہے وہ اس سے اچھی امید ہے کہ انشاءاللہ یہ کام پورا کر کے آئے گا، یہ کام میں کامیاب ہو جائے گا۔ یہ نیک فعل لینا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بھی ثابت ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم و بخاری شریف کی حدیث ہے، فرمایا کہ بدفعلی کچھ نہیں، بہترین چیز فعل ہے۔ لوگوں نے عرض کی فعل کیا ہے؟ فرمایا وہ اچھا لفظ جو تم میں سے کوئی سنے۔ اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اچھا فعل تو لیتے تھے، بدفعلی نہ لیتے تھے۔ یعنی حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اچھے مقام وغیرہ سے نیک فعل لیتے کہ انہیں سن کر دیکھ کر رحمت الہی کے امیدوار ہو جاتے، مگر کسی چیز سے بدفعلی نہیں لیتے تھے کہ اللہ سے نا امیدی نہیں چاہیے۔ کئی مقامات پر روایات میں اس طرح آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے جب کسی شخص کا نام سنا تو فرمایا کہ اب جو ہے وہ یہ معاملہ اچھا ہو جائے گا۔ صلح حدیبیہ کے موقع کے اوپر کفار کی جانب سے جو مختلف قاصد جو ہے وہ بارگاہ رسالت کے اندر جو ہے وہ حاضر ہوئے، دونوں فریقین کے درمیان معاملات کو جو ہے وہ صلح کی طرف لے جانے کے لیے، تو کئی جو ہے وہ آئے اور گئے، معاملات حل نہ ہوئے۔ آخر میں جو ہے وہ حضرت سہل جو ہے وہ آئے تو آپ علیہ السلام نے ان کے نام سے جب پوچھا تو انہوں نے نام بتایا تو فرمایا کہ اب معاملہ ہمارے لیے آسان ہو گیا۔ سہل آسانی کا اس کا معنی ہے، تو فرمایا کہ اب معاملہ آسان ہو جائے گا۔ تو یوں پھر وہ ان کے ذریعے سے صلح حدیبیہ کی جو شرائط تھیں اس کے اوپر اتفاق رائے ہوا۔ اسی طرح آپ علیہ السلام جب کسی کو جو ہے وہ غزوہ میں جو ہے وہ روانہ کرتے، کسی شہر کی طرف روانہ کرتے تو نام پوچھتے، اور اس کا نام جو ہے وہ اچھا ہوتا، برکت والا ہوتا تو اس سے اچھا فعل لیا کرتے۔ یوں ہی کسی جگہ پر اگر آپ علیہ السلام جاتے تو اس جگہ کا، اس آبادی بستی کا نام پوچھتے تو اس سے بھی آپ اچھا فعل لیتے اگر اس جگہ کا نام اچھا ہوتا۔ اور اگر آپ علیہ السلام برا نام سنتے تو آپ علیہ السلام اس سے بدفعلی نہ لیتے، البتہ اس برے نام والے کو یہ ضرور مشورہ دیتے کہ اپنا نام تبدیل کر دو، یا اس کا نام تبدیل کر دیتے جگہ کا، یا جو ہے وہ صحابی رسول ہوتے تو ان کا نام تبدیل کر دیتے اور پھر وہ صحابی اسی نام سے اپنے آپ کو پکارے پہچانے جاتے جو نام نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کا رکھ دیا کرتے تھے۔ تو یہ صحابہ کرام علیہم السلام کا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عقیدت و محبت کا اظہار بھی تھا اور کامل اطاعت کا بھی اظہار تھا کہ حضور جو فرماتے تھے وہ ویسا ہی کر بیٹھتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ نیک فعل تو لیں، اچھی امید تو رکھیں، رب تعالیٰ سے نا امید نہ ہوں۔ نا امیدی جو ہے یہ درست نہیں ہے، ہاں امید رکھی جائے، کیونکہ بہرحال امید رب سے ہی رکھی جائے گی، وہی ہر انسان کی امیدوں کو پورا کرنے والا ہے۔ تو ہمیں رب تعالیٰ سے امید رکھنی چاہیے، نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ مزید کچھ آپ کے کالز بھی ہمارے پاس موجود ہیں، آئیے ہم انہیں شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ جی کالز۔ محمد عمیر حمزہ پاری واقع سے عرض کر رہا ہوں، میرا سوال ہے کہ بعض لوگ اس بات پر بدشگونی کیا کرتے ہیں کہ اگر سفر کے پہلے دن یا پہلے 13 دن میں کہیں جانا پڑے تو اس کام میں اٹک جائیں گے یا روزانہ جانا پڑے گا۔ اگر سفر کے پہلے 13 دنوں میں کوئی برتن ٹوٹ جائے تو آپ کوئی نہ کوئی روزانہ نقصان ہوتا رہے گا، تو کیا یہ بدشگونی جائز ہے؟ کیا اس میں اسلام کی کیا رہنمائی کرتا ہے؟ ہماری برائے کرم جواب ہے۔ جی مزید کال۔ میں نے اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے، اس کی مہندی کی رسم کے لیے مجھے میری رہنمائی کریں کہ میں وہ پتے پر مہندی کر سکتے ہیں؟ جی مزید کال۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہم روزانہ درود شریف پڑھتے ہیں اس کی کاؤنٹنگ ضروری ہے یا پڑھتے ہی رہنا چاہیے؟ میں احمد رضا کرتارپورہ راولپنڈی سے۔ جی پہلا سوال یہ کہ ماہ سفر المظفر کے اندر اگر کوئی سفر کر لے تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ اب یہ سارا سال سفر کے اندر ہی رہے گا، اور یوں ہی اگر کوئی برتن ٹوٹ جائے تو جناب اب پورے مہینے برتن ہی ٹوٹتے رہیں گے، تو یہ بدشگونی لینا کیسا ہے؟ بالکل غلط ہے، اس طرح بدشگونی لینا ہی جائز نہیں ہے، تو ایسا سمجھنا بالکل غلط ہے۔ در حقیقت انسان اگر غور کرے تو وہ ہر وقت سفر کے اندر ہی ہے، یہ آخرت کی جانب انسان کی زندگی ایک سفر ہے،
تو اس کی طرف جو ہے وہ انسان کو توجہ دینی چاہیے۔ جب ان چیزوں کی طرف توجہ دے گا تو اس طرح کے توہمات کے اندر بندہ نہیں پڑتا۔ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ واقعی جو سفر کرتا ہے تو وہ پورا ماہ سفر جو ہے وہ سفر میں ہی گزارتا رہتا ہے؟ اگر کسی کے ساتھ کبھی کوئی اس طرح کا واقعہ ہو گیا تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ چونکہ اس نے 1 تاریخ کو سفر کیا تھا اس لیے جناب والا اب پوری مہینے ہی وہ سفر کر رہا ہے، تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یوں ہی برتن ٹوٹنے کا معاملہ کہ برتن جو ہے وہ کسی حادثاتی طور پر جو ہے وہ ٹوٹ گیا، تو اب اس کا اس بات سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ نہیں جناب اب یہ پورے سال یا پورے مہینے ہی یہ کام ہوتا رہے گا، تو ایسا سمجھنا جو ہے وہ بالکل غلط ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ دوسرا سوال ہمارے سائل محترم کا تھا کہ مہندی بچی کی کرنا چاہتے ہیں۔ بہرحال مہندی کی رسم فی زمانہ ہمارے ہاں جس طرح رائج ہے اس میں بہت ساری ناجائز چیزیں ہوتی ہیں، گانا باجا ہوتا ہے، مرد و عورتوں کی مخلوط محفل ہوتی ہے، تو اس طریقہ کار کے مطابق مہندی کی رسم کرنے کی اسلام میں ہرگز اجازت نہیں ہے۔ لہٰذا مہندی کی رسم اگر کوئی رسم کے طور پر کرنی ہے تو وہ ان تمام چیزوں سے پاک رکھتے ہوئے کی جائے، اور بہتر یہی ہے کہ کوئی آپ جو ہے وہ نعت خوانی کی محفل کا اہتمام کریں۔ خواتین کی نعت خوانی کی محفل کا اہتمام عمومی طور پر ابٹن وغیرہ کے موقع پر، مایوں وغیرہ کے موقع پر کیا جاتا ہے، لیکن اس میں اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ اس میں غیر محرم عورتوں کی آواز غیر محرم مردوں تک نہ پہنچے۔ جب اس طرح کی بڑی محافل کی جاتی ہیں تو بعض جگہوں پر مائک بھی لگایا جاتا ہے، بعض جگہ گلی کے اندر بھی جو ہے وہ اس طرح کے پروگرام ہوتے ہیں، اور عورتوں کی جو ہے وہ ترنم والی آواز، نعت کی آواز جو ہے وہ غیر محرم مردوں تک جا رہی ہوتی ہے۔ کرنے تو جاتے ہیں ایک نیکی کا کام، لیکن اس میں گناہ بھی ہو رہا ہوتا ہے، لہذا یہاں پر احتیاط ضروری ہے۔ تیسرا سوال کہ درود شریف تعداد کے مطابق گن کر پڑھنا ضروری ہے یا ہم بغیر گنے پڑھتے رہیں؟ دیکھیں، بے شمار درود پڑھنا چاہیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر کہ آپ علیہ الصلاۃ کے ہم پر بے شمار احسانات ہیں، تو ہمیں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بے شمار درود پڑھنا چاہیے۔ لیکن بے شمار کا یہ مطلب نہیں کہ شمار نہ کیا جائے۔ شمار کرنا ایک تو توجہ کے لیے بھی ہوتا ہے۔ اگر آپ بے شمار کی طرف جائیں تو بسا اوقات ہو سکتا ہے کہ آپ جو ہے وہ شمار کے مطابق بھی ایک معمولی تعداد نہ پڑھ سکیں، اور شیطان جو ہے وہ آپ کی توجہ ہٹا دیں۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان اگر کوئی وظیفہ پڑھنے کے لیے بیٹھا ہے یا کوئی ذکر و اذکار پڑھنے کے لیے بیٹھا ہے، اگر اس کی کوئی تعداد وہ نہیں ہے تو تھوڑا سا پڑھ کے بھی اسے لگتا ہے بہت پڑھ لیا میں نے، وہ چھوڑ بیٹھتا ہے۔ لیکن جب آپ کے پاس ایک ٹارگیٹ ہوتا ہے، ہدف ہوتا ہے، ایک جو ہے وہ فیگر ہوتا ہے جس کو آپ نے جو ہے وہ پورا کرنا ہوتا ہے، جب آپ اس چیز کو سامنے رکھ کر وہ عمل کرتے ہیں تو پھر آپ کی ایک جستجو ہوتی ہے کہ یار وہاں تک پہنچنا ہے، اس چیز کو پورا کرنا ہے۔ اس سے پہلے آپ اپنے آپ کو کم ہی شمار کرتے کہ نہیں، جب ہدف ہی پورا نہیں ہوا، میری تعداد ہی پوری نہیں ہوئی تو میں بھی کہاں سے میں نے پورا کر لیا۔ تو اس لیے کاؤنٹ کر کے پڑھنے کے اندر یہ ہے کہ اب جیسے ایک یہ ہے کہ جناب اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے درود شریف پڑھیں گے، پتہ چلا اگر آپ اس کو کاؤنٹ کریں تو وہ 200 ہی بنا، اور ویسے اگر آپ ذہن میں رکھ کر کہیں کہ بھئی 313 مرتبہ میں نے درود شریف روزانہ پڑھنا ہے، تو اب آپ جو ہے وہ اس ٹارگیٹ کو سامنے رکھ کر اس ہدف کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے اور آپ اسے پڑھیں گے۔ تو اس لیے کم از کم کوئی ایک جو ہے وہ ٹارگیٹ اور ہدف رکھا جائے اور وہ پڑھا جائے۔ اس کی میں آپ کو جو ہے وہ چند مثالیں بھی دی۔ مثال کے طور پہ آپ جو ہے وہ سورہ یاسین شریف جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں، جو حفاظ ہیں آتے جاتے جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں۔ اب سورہ یاسین شریف اگر پڑھتے رہیں گے تو سورہ یاسین شریف چونکہ ایک اس میں ہے کہ جناب یہ سورت یہاں سے شروع ہو رہی ہے، یہاں ختم ہو رہی ہے، تو اب یہ پوری سورت آپ کی زبان پر جاری رہے گی۔ جب پوری ختم ہوگی تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ختم ہو گئی۔ جبکہ اگر آپ درود شریف پڑھ رہے ہیں یا کلمہ شریف پڑھ رہے ہیں اور کاؤنٹ نہیں کر رہے، آپ سب بائک پر ہیں، کار میں ہیں، آپ سفر کرتے ہوئے راستے میں گزرتے ہوئے جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں، تو اب یہ ہوگا کہ ہو سکتا ہے کہ آپ چند مرتبہ پڑھیں گے، پھر آپ کا ذہن کسی اور چیز کی طرف چلا جائے گا اور آپ کی پڑھنا رک جائے گا، توجہ کسی اور چیز کی طرف جانب جو ہے وہ چلی جائے گی۔ تو یہ عمومی طور پہ پریکٹس میں بھی آپ دیکھیں گے تو اس ہوگا۔ لیکن اگر وہی آپ جو ہے وہ تسبیح لے کر بیٹھے ہوئے ہیں تو اب اگر کہیں اور توجہ جائے گی نا تو واپس آئے گی، تو آپ کو پتہ ہوگا کہ بھئی لیں ابھی تو 3 دانے ہی پڑھے تھے، ابھی تو پیچھے جو ہے وہ پورے جو ہے وہ 97 دانے جو ہے وہ باقی ہیں، چلیں بھئی دوبارہ شروع کر دیا آپ نے۔ تو یہ ایک
نفسیاتی طور پر جو ہے وہ ایک اثر ہوتا ہے، تو لہٰذا شمار کر کے پڑھنا بھی جائز ہے، اور اس کے اندر بہت سارے فوائد ہیں، اور شمار کر کے پڑھنے میں چاہے انگلیوں پر شمار کر کے پڑھیں، چاہے تسبیح پر کریں، چاہے ڈیجیٹل کاؤنٹر کی صورت کے اندر شمار کر کے پڑھیں، یہ پڑھنا بہتر ہوتا ہے کہ انسان اس کے ذریعے سے ایک اپنے ہدف کو جو ہے وہ پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جی مزید کالز۔ کیا عمرہ پر جانے سے پہلے رشتہ داروں سے معافی مانگنا ضروری ہے؟ اور اگر کسی کے والد اگر کسی سے ناراض ہیں اور وہ ان سے بغیر ملے عمرہ پر گیا تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ جی مزید کال۔ اس کے ساتھ سے سوال ہے کہ اگر براہ راست مدنی چینل پر تلاوت ہو رہی ہو تو کیا اسے خاموشی اور توجہ سے سننا ضروری ہے؟ اور اگر اجتماع وغیرہ میں گئے تلاوت ہو رہی ہو اور چند اسلام بھائی توجہ سے سنیں اور بقیہ نہ سنیں تو نہ سننے والوں پر گناہ تو نہیں؟ جی مزید کال۔ محمد رمضان سیاکوٹ سے بات کر رہا ہوں۔ مفتی صاحب سے پوچھنا ہے کیا بہوش سر کی محرم ہے؟ برائے مہربانی رہنمائی فرمائیں۔ جی پہلا سوال یہ کہ عمرے سے قبل جاتے ہوئے رشتہ داروں سے معافی جو ہے وہ مانگنی کیا ضروری ہے، اور والد اگر ناراض ہوں اور ان سے ملے بغیر بندہ چلا جائے تو کیا حکم ہے؟ عمرے کا سفر ہو، حج کا سفر ہو یا زندگی کا کوئی بھی سفر ہو، کیا معلوم کہ انسان سفر سے واپس بھی آئے یا نہ آئے؟ لہذا انسان کو چاہیے کہ اپنے ہر سفر کو آخری سفر شمار کرے، اور آخرت کی جانب جانے والا سفر شمار کرتے ہوئے اس سے پہلے ہی اپنے تمام رشتہ دار عزیز و اقارب سے معافی تلافی کر لے۔ اگر ان کے حقوق تلف کیے ہیں تو ان سے معافی مانگ لے۔ آپ ذرا سوچئے، اگر آپ کو کنفرم یہ بات معلوم ہو کہ جناب والا آپ کا جو ہے وہ کل انتقال ہو جائے گا، تو آپ کا کسی سے کتنا ہی جو ہے وہ جھگڑا کیوں نہ ہو، کیا آپ ان سب سے معافی نہیں مانگے گے کہ نہیں یار اب تو گزر ہی رہا ہوں، میں جا ہی رہا ہوں، انتقال ہی ہو رہا ہے میرا، تو کم از کم جانے سے پہلے دنیا کے جو حقوق ہیں وہ تو لوگوں کے حقوق تو معاف کروا لوں، کہیں اس وجہ سے کل قیامت میں میری پکڑ نہ ہو جائے۔ یقیناً ہر بندہ جو ہے وہ یہی چاہے گا۔ تو جب سفر پر جا رہے ہیں، ویسے بھی موت کا کچھ نہیں معلوم، کبھی بھی آ سکتی ہے، گھر میں بھی آ سکتی ہے، لیکن سفر پر ایک عمومی طور پر ایک وہ ہے کہ سفر بہرحال اسے جو ہے وہ یوں شمار کیا جاتا ہے کہ سفر میں بہت سارے واقعات اور حادثات پیش آ جاتے ہیں، چاہے فی زمانہ سفر کتنا ہی جدید ٹیکنالوجی پر مشتمل ہو گیا، لیکن اس کے باوجود جہاز پلان کریش ہو جاتے ہیں، ٹرینس کے ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں، کاروں کے ایکسیڈنٹس تو عام ہیں، اور الغرض مختلف کئی طرح کی چیزیں پیش آتی ہیں۔ تو اس لیے اس چیز کی طرف لوگوں کو علماء نے جو ہے وہ بیان کیا کہ سفر پر جانے سے قبل خاص طور پر آپ لوگوں سے معافی مانگ کر جائے۔ اور حج و عمرہ کا سفر کہ بندہ رب کی بارگاہ میں جا رہا ہے، اب ذرا امیجن کیجئے، تھوڑا سا جو ہے وہ غور و فکر کی حاجت ہے کہ ہم تھوڑا سا اس تصور کو غور کریں کہ ایک شخص جو ہے وہ بادشاہ کے پاس جاتا ہے، اور بادشاہ سے جو ہے وہ جو بھی اس نے بادشاہ کی غلطیاں کی ہیں، بادشاہ کی باتیں نہیں مانی، مثلاً کوئی بادشاہ کو کوئی گورنر تھا یا وزیر تھا اور بادشاہ کے پاس جا کے معافی مانگتا ہے، تو چلیں بادشاہ اسے معاف کر دیتا ہے، لیکن پیچھے سے لوگ اس کے پیچھے والے دامن کو پکڑے ہوئے، جناب وہ بادشاہ کے دربار میں آئے تو وہ پیچھے سے سارے لوگوں جو ہے وہ آواز لگا کر اس کو پیچھے سے پکڑا ہوا ہو کہ بھائی ہمارے حقوق تو دے دو، تو بادشاہ کیا ایسے شخص کو معاف کرے گا یا یہ کہے گا کہ بھائی تم مجھ سے معافی مانگنے آ گئی، جو پیچھے سارے لوگ ہیں کم از کم ان کو تو جا کے جو ہے وہ ان کے تو معاملات کو حل کرو پہلے۔ اب ذرا آ جائیے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں جا رہے ہیں، رب تعالیٰ کے حضور جا رہے ہیں عمرے پر یا حج پر، وہاں پر رب کی بارگاہ میں گناہوں کی معافی کے لیے جو ہے وہ جا رہے ہیں۔ حال یہ ہے کہ کسی کا دل دکھایا ہے، اس کا حق آپ کے جو ہے وہ گردن پر، آپ کے جو ہے وہ سر پر پڑا ہوا ہے، کسی کی دل آزاری کی ہے، اس کا حق آپ کے اوپر ہے، کسی کے حقوق ادا نہیں کیے، اس کے حقوق آپ کے سر پر پڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ جو سارے حقوق آپ کے اوپر پڑے ہوئے ہیں، تو آپ کس حال میں رب کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں کہ جبکہ یہ سارے حقوق آپ کو پیچھے کی جانب کھینچ رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو ارحم الراحمین ہے، تو اس کو تو اپنے بندوں کا سب سے زیادہ جو ہے وہ رحم فرماتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو گویا کہ یہی بندوں کو کہہ رہا ہے کہ پہلے بندوں کے حقوق ادا کرو، تمہارے جو حقوق میرے درمیان اور تمہارے درمیان ہیں وہ تو میں معاف کر دوں گا، لیکن جو بندوں کے حقوق ہیں اس کے بارے میں رب نے فرما دیا کہ وہ بندے ہی معاف کریں گے۔ تو لہٰذا اس حال میں کس طرح آدمی جو ہے وہ جانے کا سوچ سکتا ہے کہ میں عمرے پر جاؤں؟ اور والد کی ناراضگی
کہ والد کی ناراضگی میں رب کی ناراضگی ہے، تو اب اگر والد ناراض ہیں تو بندہ کس منہ سے پھر رب تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے عمرے کے لیے جا رہا ہے؟ تو لہٰذا جب بھی عمرے پر جائیں یا سفر پر جائیں تو اپنے رشتہ داروں سے معافی مانگ کر جائیں، خاص طور پر حج و عمرہ کے سفر سے قبل اور عام سفر سے قبل بھی جو قریبی رشتہ دار ہیں، بہن بھائی ساتھ رہتے ہیں، والد والدہ ہیں، ان سے معافی مانگ کے جائیں۔ ان کے حقوق اگر کوئی تلف کیے ہیں تو جہاں ادائیگی بنتی ہے وہاں ادائیگی کریں، ورنہ مہلت لیں یا معافی مانگیں۔ تو اس چیز کو پورے جو میں نے آپ کو ایک تصویر کھینچی، اس کا مقصد یہ کہ ہمیں اس بات کا اندازہ ہو کہ حقوق کا معاملہ، حقوق العباد کا معاملہ کس قدر سخت ہے۔ لہٰذا بالکل تمام رشتہ داروں سے بھی معافی مانگیں، والدین سے نہ صرف معافی مانگیں بلکہ انہیں راضی کر کے جائیں کہ ان کی رضا میں رب کی رضا ہے، وہ راضی ہوں گے، اور پھر آپ عمرے پہ جا کے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کریں گے کہ مولا تو مجھ سے راضی ہو جا، تو انشاءاللہ والدین کے صدقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی بندے سے راضی ہو جائے گا۔ اچھا، ایک اور سوال ہمارا کہ مدنی چینل پر جب تلاوت جو ہے وہ براہ راست آ رہی ہو یا ریپیٹ سلسلے میں ہو تو کیا اس کو توجہ کے ساتھ سنا جائے گا؟ قرآن کریم جب بھی پڑھا جائے تو بہرحال توجہ کے ساتھ ہی سننا چاہیے۔ یہ ایک الگ معاملہ ہے کہ کن صورتوں میں سننا فرض ہوتا ہے اور کن صورتوں میں فرض نہیں ہوتا۔ چینل کے اوپر ریپیٹ میں کیا حکم ہوگا، لائیو میں کیا ہوگا، یہ ایک علیحدہ بحث ہے، لیکن بہرحال جب آپ بیٹھے ہی ہیں سننے کے لیے تو آپ پھر اسے توجہ کے ساتھ سنیے۔ کیوں آپ اس کی جو ہے وہ توجہ ہٹا دیتے ہیں؟ یعنی مثال کے طور پہ آپ کوئی بیان سننے کے لیے یا سلسلہ سننے کے لیے بیٹھے ہیں، بعد میں جب وہ سلسلہ شروع ہوگا تو آپ اسے بھی تو توجہ کے ساتھ سنیں گے۔ یہ تھوڑی کہ بس فقط جو ہے وہ ان کی تصاویر یا ان کا جناب جو ہے وہ انداز یا سلسلے کا جو ہے وہ آپ کو انداز دیکھنا ہے، نہیں، جب آپ بیٹھے ہیں تو اس کے اندر جو سب سے بڑی بارگاہ کا جو ہے وہ کلام پڑھا جا رہا ہے تو بندہ اس کو توجہ کے ساتھ سنے، اس کے اندر بے توجہی کے کیا معنی۔ تو لہٰذا جب سننے کے لیے حاضر ہوئے ہیں تو توجہ کے ساتھ سنیں۔ ہاں یہ کہ ایک شخص بیٹھ کر گھر میں ٹی وی دیکھ رہا ہے اور وہ جو ہے وہ اس پہ تلاوت سن رہا ہے، دوسرے افراد اپنے کام کاج میں مشغول ہے، تو ٹھیک ہے، ان کے اوپر لازم نہیں ہے کہ وہ آ کے توجہ کے ساتھ سنیں یا اپنا کام کاج چھوڑ کے وہ سنیں، وہ ٹھیک ہے اپنے کام کر سکتے ہیں کہ وہ سننے کے لیے حاضر ہی نہیں ہوئے۔ تو جہاں بھی تلاوت قرآن کریم کی جائے، یوں ہی اجتماع وغیرہ میں حاضر ہوئے ہیں تو اجتماع میں سننے کے لیے تو حاضر ہوئے اجتماع، تو جب اجتماع میں تلاوت ہو رہی ہے تو تلاوت بھی آپ سنیں گے اور توجہ کے ساتھ بالکل سنیں گے۔ وہاں پر تو سننا فرض ہوگا، وہاں تو آپ بالمشافہ جو ہے وہ قاری کی زبان سے سن رہے ہیں، تو جب وہاں سننے کے لیے جو حاضر ہوا ہے بہرحال اس کے اوپر یہی حکم ہوگا کہ وہ تلاوت توجہ کے ساتھ کان لگا کر سنیں، یہ اس کے اوپر فرض ہوگا۔ اگر وہ اس میں کوتاہی کرے گا تو گناہ گار ہوگا۔ تیسرا سوال ہمارا تھا کہ سسر اور بہو آپس میں محرم ہیں یا نامحرم ہیں؟ سسر اور بہو آپس میں محرم ہیں، ان کا آپس میں نکاح ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے، لہٰذا یہ محرم ہے، لیکن ان کا پردہ تو نہیں ہے، لیکن سفر کرنا علیحدگی میں خلوت کے ساتھ یا اکیلے ان دونوں کا ہی سفر کرنا تو فی زمانہ فتنے کا زمانہ ہے، اس لیے بچنا بہتر ہے۔ تو ساتھ میں یا تو ساس ہوں یا جو ہے وہ بیٹا ہو، یوں ہی ساس اور داماد بھی محرم ہیں، لیکن فی زمانہ جب کہ فتنے کا زمانہ ہے تو یوں علیحدہ جو ہے وہ ساس داماد سفر نہ کریں۔ ہاں اگر بہت ہی بوڑھی ہیں یا بہت ہی بوڑھے جو ہے وہ ہیں کہ کسی بھی قسم کے فتنے کا اندیشہ نہیں ہے تو کیا جا سکتا ہے، مگر بہتر یہی ہے کہ یا تو جو ہے وہ سسر کے ساتھ ساس ہوں اور پھر بہو ہو، یوں ہی داماد کے ساتھ جو ہے وہ ساس اور اس کی اپنی بیوی ہو، تو یوں سفر وغیرہ کیا جائے۔ کچھ ہمارے پاس میسج بھی ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ جمعے کو کپڑے دھونا کیسا ہے؟ جمعے کو کپڑے دھونا جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں کوئی اس وجہ سے اس دن کپڑے نہیں دھوتا کہ آج کا دن تو مبارک دن ہے، عبادت کا دن ہے، تو بجائے اس کے کہ عام دنوں میں کپڑے دھو لیے جائیں اور آج کے دن جو ہے وہ زیادہ وقت جو ہے وہ عبادت میں گزارا جائے کہ آج کی نیکی 70 نیکیوں کا برابر ہے، تو اس نیت کے ساتھ کپڑے نہ دھوئے تو ٹھیک ہے، لیکن بہرحال دھونے میں کوئی حرج یا گناہ نہیں ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ کیا سفر میں شادی کر سکتے ہیں؟ اب سفر میں یعنی راستے میں آپ جاتے ہوئے کسی جگہ سفر کر کے جا رہے ہیں، یہ سفر بھی مراد ہو سکتا ہے اور ماہ سفر بھی مراد ہو سکتا ہے، دونوں میں ہی شادی کی جا سکتی ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔
ایک سوال یہ ہے کہ کیا ماں اور بیٹی دو سگے بھائیوں کی بیویاں ہو سکتی ہیں؟ جی ہاں، ہو سکتی ہیں کہ ایک شخص کے نکاح کے اندر جو ہے وہ اس کی ماں ہو اور دوسرے شخص کے نکاح کے اندر اس کی بیٹی ہو، تو یوں نکاح جو ہے وہ یہ الگ الگ جو ہے وہ ایک ہی گھر کے اندر ماں بیٹی ہو سکتی ہیں. یعنی کہ اور ماں سے مراد یہ کہ اب اس کی طلاق ہو گئی یا جو ہے وہ اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا اور اب وہ دوسری جو ہے وہ شادی کرتی ہے، تو اب وہ اگر دوسری شادی اپنی بیٹی کے ہی جو ہے وہ سسرال میں کرتی ہے تو اگر کوئی اور وجہ حرمت نکاح کی نہ پائی جائے تو یہ نکاح شرعاً ہو سکتا ہے. جی مزید کالز دیجیے گا. محمد عمر آفتاب اتاری اٹلی سے باب المدینہ حاضر ہوا ہوں. مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ میت والے گھر کو منحوس سمجھنا کیسا ہے، رہنمائی فرما دیجیے، جزاک اللہ خیرا. میت والے گھر کو منحوس سمجھنا بالکل غلط ہے. کس گھر میں میت نہیں ہوتی؟ ہر گھر میں ہی میت ہے. جو دنیا میں آیا ہے وہ اس دنیا سے جائے گا. تو کیا سارے ہی گھروں کو منحوس سمجھا جائے گا؟ ایسا گمان رکھنا ہرگز درست نہیں ہے. میت والا گھر بھی منحوس نہیں ہے، بلکہ اگر کسی نیک شخص کا انتقال ہوا ہے تو اس کو برکت والی جگہ بھی جو ہے وہ سمجھا جا سکتا ہے. لیکن بہرحال یہ منحوس سمجھنا بالکل غلط ہے، اس بات کی کوئی حقیقت نہیں ہے. جی مزید کال. مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال ہے کہ اگر مقتدی جماعت ہو رہی ہے، مقتدی ظہر کی نماز میں آخری رکعت میں شامل ہوا ہے، تو وہ اپنی باقی رکعتیں جب امام صاحب سلام پھیر دیں گے تو باقی رکعتیں جب مقتدی اکیلا پڑھے گا تو اس میں الحمد کے بعد صورتیں ملانی ہیں، یا کہ بس الحمدللہ یعنی سورۃ فاتحہ پڑھ کے رکوع و سجود کرنے ہیں، باقی 3 رکعتیں کیسے پڑھنی ہیں؟ مہربانی فرما کر جواب عنایت فرما دیں. جی مزید کال. میں ہند کے صوبے مہاراشٹر کے سلور سے نظام رضوی بول رہا ہوں. میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ ہم امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں تو کیا تکبیرات انتقالات بولنا ضروری ہے؟ جواب عنایت فرمائیں، جزاک اللہ خیرا. جی مزید کال. کافی لوگ اعتراض کرتے ہیں یہ نام ٹھیک نہیں ہے، کیا یہ نام صحیح ہے؟ نور نبی. جی پہلا سوال ہمارا کہ مقتدی 4 رکعت والی نماز میں آخری رکعت میں شامل ہوا، آخری رکعت کے اندر رکوع سے پہلے شامل ہو گیا تو اسے آخری رکعت بھی مل گئی، اور اگر آخری رکعت کے اندر وہ رکوع کے بعد شامل ہوا تو اس کو آخری رکعت بھی نہ ملی. اب اس کو امام کا سلام پھیرنے کے بعد 4 رکعتیں پڑھنی ہیں، اور اگر رکوع سے پہلے شامل ہو گیا یا رکوع میں شامل ہو گیا تو پھر اس کو امام کے سلام پھیرنے کے بعد 3 رکعتیں پڑھنی ہیں. جن صورتوں میں 4 رکعت پڑھنی ہیں تو ابتدائی 2 رکعتوں کے اندر سورہ فاتحہ بھی پڑھے گا اور ساتھ میں سورت بھی ملائے گا، اور آخری 2 رکعتوں کے اندر فقط سورہ فاتحہ پڑھے گا. ہاں، جس صورت کے اندر اسے 3 رکعت پڑھنی ہے کہ 1 رکعت اسے امام کے ساتھ مل چکی ہے، تو امام کے سلام پھیرنے کے بعد کھڑا ہوگا اور اس رکعت میں ثنا اگر پہلے نہیں پڑھی تھی تو وہ پڑھے گا، پھر سورہ فاتحہ پڑھے گا، پھر سورت ملائے گا اور رکوع سجدہ کرے گا اور بیٹھ جائے گا، التحیات پڑھے گا. یہ 2 رکعتیں ہو گئیں. التحیات پڑھ کے کھڑا ہوگا اور پھر سورہ فاتحہ پڑھے گا، سورت ملائے گا، رکوع سجدہ کرے گا اور پھر کھڑا ہو جائے گا. اب یہ جو تیسری رکعت پڑھے گا اس میں فقط سورہ فاتحہ پڑھے گا اور رکوع سجدہ کر کے بیٹھ جائے گا اور التحیات اور رکعت اخیرہ مکمل کر کے سلام پھیر کے اپنی نماز کو مکمل کر لے گا. دوسرا سوال یہ کہ تکبیرات انتقال مقتدی کے لیے کہنا کیا ہے؟ جی ہاں، تکبیرات انتقال مقتدی بھی کہے گا. مقتدی کے لیے تکبیرات انتقالات کہنا سنت ہے. تکبیرات انتقال سے مراد ایک تو ہوتی ہے تکبیر تحریمہ جو کہ نماز کے شروع میں کہی جاتی ہے، اللہ اکبر. یہ فرض بھی ہے نماز کا اور شرط بھی ہے، یہ کہے بغیر تو نماز شروع ہی نہ ہوگی. اب اس کے علاوہ رکوع سجدے میں جانے کے لیے اٹھتے ہوئے جو اللہ اکبر کہا جاتا ہے، یہ تکبیرات انتقالات کہلاتی ہیں. تو یہ مقتدی کے لیے بھی سنت ہے. اگر کسی نے نہیں کہی تو سنت ترک ہوئی، لیکن بہرحال نماز ہو جائے گی. تیسرا سوال تھا کہ نور نبی جو ہے وہ نام رکھنا. نور نبی، نور نبی کا جو ہے وہ معنی ہوگا نبی کا نور. تو یہ نام رکھنے سے بچنا چاہیے، یہ نام جو ہے وہ نہیں رکھنا چاہیے. جی مزید کال. حافظ محسن علی ضلع گجرات سے بات کر رہا ہوں. مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال یہ ہے
کہ ہم قرآن مجید کا کاروبار کرتے ہیں اور اس میں ایک قرآن مجید ہے جو اس میں ترجمہ غلط کیا گیا ہے. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قرآن مجید کے ترجمے میں گنہگار کہا گیا ہے. کیا وہ قرآن مجید ہم آگے سیل کر سکتے ہیں یا خرید سکتے ہیں؟ ایسا کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ جی مزید کال. سر ایسن شہزاد بن نیگیب سے بول رہا ہوں. اچھا یہ بہت بڑی بدشگونی ہے کہ جو منگل والا دن ہے اس میں لوگ کہتے ہیں کپڑے نہ دھلائی کریں، قرض نہ لیں، اگر لیا تو پورا سال اسی طرح آپ قرض لیتے رہیں گے. پلیز اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیں. جی مزید کال. مفتی صاحب کی بارگاہ میرا سوال ہے کہ ایک آدمی کو پیشاب کے لیے بیگ لگا ہوا ہے تو وہ آدمی مسجد میں نماز پڑھنے جا سکتا ہے؟ جی پہلا سوال یہ کہ قرآن مجید کا کاروبار کرتے ہیں. قرآن مجید کا کاروبار سے مراد یہ کہ قرآن مجید کے جو مصحف ہوتے ہیں، چھپے ہوئے پرنٹڈ ہوتے ہیں، ان کا جو ہے وہ تجارت کرتے ہیں، انہیں جو ہے وہ بیچتے ہیں. تو اس میں اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے، نہ صرف اس میں بلکہ اس کے علاوہ بھی جو بھی بک سٹورز ہوتے ہیں تو ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ جائز چیز بیچیں، ناجائز چیز ہرگز نہ بیچیں. ان کے لیے کیا جائز ہے؟ یعنی جو لٹریچر وہ بیچ رہے ہیں وہ شرعاً جائز ہو، اس میں کوئی گناہ نہ ہو. اگر جو ہے وہ کوئی ایسی کتاب بیچ رہے ہیں کہ جناب اس کے اندر غیر مستند باتیں لکھی ہوئی ہیں تو اس کو بھی بیچنا درست نہیں ہے. ایسی باتیں لکھی ہوئی ہیں، ایسی کتاب بیچ رہے ہیں اس میں کفریات لکھے ہوئے ہیں، اس کو بھی بیچنا جائز نہیں ہے. اسی طرح فحش لٹریچر ہے تو اسے بیچنا بھی جائز نہیں ہے. کہ یہ ساری چیزیں بیچنا بھی گناہ اور یہ برائی کو پھیلانے میں مدد کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ کہ گناہ اور زیادتی کے کاموں پر ایک دوسرے کی مدد نہ کرو. تو لہٰذا اس طرح کی چیزوں کو ہرگز نہ بیچا جائے. قرآن کریم کو بیچنے میں اس بات کا خیال رکھیے کہ قرآن کریم میں جو مستند ترجمہ ہے، اہل سنت کا کیا ہوا ترجمہ ہے، جسے ترجمہ کنز الایمان ہے، اسی طریقے سے اب جو ہے وہ مفتی قاسم قادری صاحب کا جو ترجمہ ہے صراط الجنان ہے، یا دیگر علماء اہل سنت کا جو تراجم ہیں وہ بیچیں. اس کے علاوہ ہر کسی کا ترجمہ کیا ہوا، بعض پروفیسرز ٹائپ کے لوگ بھی جو ہے وہ ترجمہ کر دیتے ہیں جن کو دین کے بارے میں یوں معلومات نہیں ہوتی، یا اور اس کے علاوہ دیگر لوگ کرتے ہیں جو کہ ترجمہ درست نہیں ہوتا. تو لہٰذا ایسے ترجمے نہ بیچے جائیں، نہ خریدے جائیں، نہ ہی آگے دیے جائیں. تو یہ نہ کریں. اگر اب تک آپ خرید چکے ہیں تو اس کو آگے بیچنے کے بجائے اس کو بہرحال آپ نے جس سے لیا ہے بڑی ڈیلر کمپنیوں سے انہی کو آپ ریٹرن کر دیجیے. دوسرا سوال ہمارا کہ منگل کے دن کپڑے دھونے کو منحوس سمجھا جاتا ہے، قرض لینے کو منحوس سمجھا جاتا ہے. کوئی بھی دن منحوس نہیں ہے. ہر دن نیکی سے شروع کیا جائے تو برکت والا دن ہوگا. لہٰذا کپڑے دھونا منگل کے دن یا قرض لینا اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تیسرا یہ سوال تھا کہ پیشاب کے لیے بیگ لگا ہوا ہے تو جا سکتا ہے؟ نہیں، مسجد میں ایسے شخص کو نہیں جانا چاہیے کہ اس شخص کے مسجد میں جانے سے دوسرے نمازی جو ہے وہ کراہیت بھی محسوس کریں گے. دوسرا یہ نجاست کو لے کر مسجد میں جانا ہے تو مسجد میں نجاست کو لے جانا بھی جو ہے وہ منع ہے. اور پھر اگر بو اگر آتی ہے پھر تو لازمی طور پر اس کا جانا ہی جائز نہیں ہوگا. لہذا ایسا شخص گھر میں ہی نماز ادا کرے. جی مزید کالز. سپین بارسلونا سے بات کر رہا ہوں. گھر کے اندر کسی قسم کا درخت کو منحوس سمجھنا کیسا ہے؟ میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے. یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض درختوں کو جو ہے وہ برکت والا بھی سمجھا جاتا ہے کہ بھئی ان کے لگانے سے پیسہ آئے گا. پھر لوگ اس کے اوپر بڑا پیسہ لگا کے اس درخت کو لگاتے ہیں اور اس کی بڑی جو ہے وہ دیکھ بھال جو ہے وہ کرتے ہیں کیونکہ پیسہ لانے والا درخت ہوتا ہے. اور بعض درختوں کو منحوس سمجھا جاتا ہے. تو درخت کو برکت والا تو سمجھیں، کچھ نہیں ہوگا تو بہرحال جو ہے وہ آپ کے گھر کا انوائرمنٹ اور جو سائنسی روح سے جو تمام چیزیں ہیں کہ جناب درختوں سے جو ہے فوائد ہوتے ہیں تو بالکل وہ کیا جائے. پھر درخت لگانا جو ہے وہ سنت بھی ہے، ثواب کا کام بھی ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ کوئی درخت جو ہے وہ برا ہو یا وہ آپ کے لیے منحوس ہو، ایسا ہرگز نہیں ہے. تو یہ گمان کرنا بالکل غلط ہے. اس چیز کی طرف ہرگز توجہ نہ دی جائے. جی مزید کال.
میرا نام اورنگزیب ہے، میں اٹلی کے شہر روم سے بول رہا ہوں۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ہاتھوں کی لکیروں سے مستقبل اور زندگی کا جاننا کیسا ہے؟ ہاتھوں کی لکیروں کے ذریعے سے لوگ جانتے ہیں، پامسٹ کہلاتے ہیں، جو کہ ہاتھوں کی لکیروں کے بارے میں جو ہے وہ بتاتے ہیں، اور اس کے اوپر لوگوں کا بڑا وہ ہوتا ہے کہ جناب یہ لکیر ٹوٹ گئی ہے، یہ شادی کی لکیر ہے، یہ اس چیز کی لکیر ہے، مختلف پورا جو ہے وہ ایک جو ہے وہ علم کے طور پر بھی اس چیز کو پڑھایا بھی جاتا ہے بعض جگہوں کے اوپر۔ تو یہ مستقبل کے بارے میں یوں جاننے کے لیے کسی کے پاس جانا یہ جائز نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کاہنوں کے متعلق پوچھا گیا۔ کاہن وہی کہ جس کے پاس آپ جا کر اپنے مستقبل کے بارے میں جو ہے وہ پوچھتے ہیں کہ بھئی کیا ہوگا آگے میرے ساتھ۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ کچھ نہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بعض اوقات وہ کچھ خبریں دیتے ہیں جو سچی ہوتی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ بات حق تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، یعنی اللہ عز و جل کی طرف سے ہوتی ہے جسے جن اچک لیتا ہے۔ تو اس حدیث کی شرح میں علماء نے بیان فرمایا کہ بسا اوقات اس طرح کے لوگ جو باتیں بتاتے ہیں وہ سچی بھی ہو جاتی ہیں۔ اب انسان یہ سوچتا ہے کہ اگر یہ غلط ہیں تو ان کو یہ سچی بات کیسی پتہ چل گئی، میرے ماضی سے متعلق بات کیسے پتہ چل گئی، یا میرے مستقبل سے متعلق بات کیسے پتہ چل گئی؟ تو اس میں فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب فرشتوں کو احکامات دیتا ہے اور فرشتے جب اسے آسمان سے لے کر جو ہے وہ نیچے آ رہے ہوتے ہیں تو اس وقت درمیان میں سے کچھ باتیں جو ہے وہ یہ جنات سن لیتے ہیں، اور پھر یہ جنات کا تعلق جو ہے وہ ان کاہن لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، وہ ان کے کانوں میں آ کے جو ہے وہ ڈال دیتے ہیں، لیکن اس میں بہت سارا یہ اپنے پاس سے جھوٹ ملا کر مزید جو ہے وہ آگے بیان کرتے ہیں۔ تو ان کے پاس جانا، مستقبل کے بارے میں ان سے معلومات لینا یہ جائز نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں آپ علیہ الصلوۃ کہ جو کوئی نجومی کے پاس گیا پھر اس سے کچھ پوچھے تو اس کی 40 راتوں کی نمازیں قبول نہ ہوں گی۔ تو اندازہ لگائیے کہ کس قدر گناہ ہے کہ انسان کی 40 دن کی نمازیں جو ہے وہ قبول نہیں ہوتی۔ لہٰذا یہ لکیروں کے سے اپنا مستقبل معلوم کرنا، یا اس کے علاوہ طوطے کے فال کے ذریعے سے مستقبل معلوم کرنا، یا اور مختلف جو اس طرح کی چیزیں ہیں رائج ہیں ان سے اس طرح کی چیزیں معلوم کرنا، ان باتوں کی اسلام میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ایک مسلمان کو اپنے رب پر کامل بھروسہ رکھنا چاہیے۔ مستقبل کیا ہو یہ جاننا ضروری نہیں ہے، مستقبل کو بہتر بنانا یہ جاننا ضروری ہے کہ میں مستقبل بہتر کیسے بناؤں، اور وہ ایک مسلمان کے سامنے واضح راستہ ہے کہ وہ راستہ ہے کہ جس کے اوپر انبیاء کرام علیہم السلام اور نیک بندے چلے، اور وہ ہے اللہ اور اس کے رسول کی رضا حاصل کرنا۔ لہٰذا دین کے کاموں میں لگ جائیے، آپ کا مستقبل دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہر جگہ انشاءاللہ عز و جل روشن ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو سنا اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے، اسے دوسروں تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی